آج کل تو بالکل ایئرپورٹ، ہم اسلام آباد آتے ہیں، ہم لاہور آتے ہیں، سارے رسپیکٹ دیتے ہیں، تعارف کرتے ہیں، لیکن کوئٹہ ایئرپورٹ جاؤ جی بسم اللہ، جی بیریئر لگائیں، کسی کو اجازت نہیں ہے. بھائی بیریئر کس لیے لگائیں؟ کہتے ہیں یہ وی آئی پی رستہ ہے. بھئی وی آئی پیز کون ہے؟ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ لوگ کوئی وی آئی پی نہیں ہو. بابا چلو ٹھیک ہے، ہم عوامی نمائندے، لیکن ہماری توہین نہ کریں. اچھا آپ کی اسمبلی نے ہمیں کارڈ ایشو کیے، باقاعدہ انٹری کارڈ، کسی بھی ایئرپورٹ پہ ہم ایسے ہی جا سکتے ہیں. ایئرپورٹ اندر جانے کی دور کی بات ہے، بیریئر لگے ہوئے ہمارے گاڑی کو گزرنے نہیں دے رہے. صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پورا حال بولیں، بے عزتی کراتے ہیں، سبکی کراتے ہیں. سر اس سے بہتر یہی ہے کہ اگر ان کو خفیہ یا کہیں اور سے ڈائریکشن ہے کہ یہاں کے عوامی نمائندوں کو ذلیل کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم نمائندہ ہی نہیں بنے یا ممبر نہیں بنے. 15 سپٹمبر کو عالمی یوم جمہوریت کے مناسبت سے مجھے پی ٹی وی والوں نے بلایا گیا تھا. پی ٹی وی ہمارے ملک کا قومی نشریاتی ادارہ ہے اور ملک کے سب سے بڑے وحدت جو 47% رقبے کے لحاظ سے بلوچستان میں جو پی ٹی وی ہے وہ قابل رحم ہے. مافیا کے ہاتھوں یرغمال ہے، بالکل اندر سے تباہی کے دھیانے پر ہے. گو کہ بہت سارے سبجیکٹ یا وہ ادارے فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھوں میں ہیں، لیکن ہم صنف سوائل ہیں. اب سوال یہ ہے کہ سر اگر آپ ایز اے کسٹوڈین آف دی ہاؤس آپ اس کو نوٹس کریں، اس کو بلائیں تمام ایم پی ایس کے سامنے، اس سے یہ سوال کریں کہ کب سے پشتو بلوچی براہوی ڈرامے بند ہیں، اور یہ سارے جتنے لوگ ہیں اس اندر کام کرتے ہیں پی ٹی وی کے سارے بیکاری بنے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کی ملی بھگت سے کنسلٹنٹ کے نام پہ بندے رکھے ہیں. سر 55 لاکھ ان کی سیلری ہے. لوگ تو ایم پی ایس پہ اور منسٹر پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. آج میں سوال کر رہا ہوں کہ ایسے بلیک شیپ جو چھپے ہوئے ہیں، آج ان کو پوچھنے والا کون ہوگا؟ 2 ایشوز ہیں، میں آپ کے قائد دیوان کے سامنے گوش گزار کروں. ہمارے مشکلات تو بعض ہیں، زیادہ ہیں، لیکن میں آج آپ کی طرف انگلی کروں گا، بات کروں گا ایز اے کسٹوڈین آف دس ہاؤس. سر یہاں پہ مشکلات یہ ہیں کہ میں 15 سپٹمبر کو عالمی یوم جمہوریت کے مناسبت سے مجھے پی ٹی وی والوں نے بلایا گیا تھا. پی ٹی وی ہمارے ملک کا قومی نشریاتی ادارہ ہے اور ملک کے سب سے بڑے وحدت جو 47% رقبے کے لحاظ سے بلوچستان میں جو پی ٹی وی ہے وہ قابل رحم ہے. مافیا کے ہاتھوں یرغمال ہے، بالکل اندر سے تباہی کے دھیانے پر ہے. وہ باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اپنی قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف وقت میں ہم جائیں، نمائندگی کریں اپنے صوبے کی، اپنے ایشوز پہ بات کریں یا ملکی ایشوز پہ بات کریں، اسپیشلی کرنٹ افیئر میں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ میں آج یہ کہہ رہا ہوں برملا خدا را اس پہ آپ ایکشن لے کہ یہ جو اسمبلی موجود ہے اس میں روح نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اور قائد دیوان اگر اسٹرکٹ فیصلہ نہیں لیں گے کہ اسمبلی کے ممبر کی افادیت یا عوامی نمائندوں کی افادیت نہیں ہے تو کوئی بھی ادارہ یہ پرواہ نہیں کرے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں اس دن گیا گیٹ پہ، گاڑی پہ بورڈ لگا ہوا ہے، میں نے دروازہ کھولا، اپنا تعارف کیا. ایون میں ان کا گیسٹ تھا، وہ ہوسٹ کر رہے تھے. ان کو تو وہاں پہ میرا نام نوٹ کرنا چاہیے تھا یا کوئی بندہ آ کے ریسیو کرتا، نام بھی نوٹ نہیں تھا. مطلب اتنی بے عزتی اور ایسا ہلکاپن. وہ 2 پرائیویٹ سیکورٹی والے کہ ہم گاڑی تلاشی لیں گے. میں نے بولا آپ ہوتے کون ہو میرے گاڑی تلاشی؟ ایم پی اے کا بورڈ لگا ہوا ہے، مجھے خود بلایا بھی ہے. جب میں اندر جاتا ہوں تو وہاں جی ایم صاحب سے ملتا ہوں. تلاشی کیا اندر کی تلاشی یا وہ شیشہ لگوایا ہو؟ اندر کی دروازہ تو میں نے کھولا ہے، بنفس نفیس اپنا تعارف کر رہا ہوں. اچھا، تسلی سے ان کو ریسپیکٹ دے رہا ہوں، ریسپیکٹ کے ساتھ. جب اندر جاتا ہوں جی ایم کے سامنے تو جی ایم صاحب کہتا ہے یہ ہم دیکھیں گے جی بعد میں. اب کہنے کا یہ مقصد ہے، یہ صرف میری نہیں، یہ پورے حال کی، پورے اسمبلی کی، یہ تمام عوامی نمائندوں کی بے عزتی ہوئی ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں گو کہ بہت سارے سبجیکٹ یا وہ ادارے فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھوں میں ہیں، لیکن ہم صنف سوائل ہیں.
اب سوال یہ کہ سر اگر آپ ایز اے کسٹوڈین آف دی ہاؤس آپ اس کو نوٹس کریں, اس کو بلائیں تمام ایم پی ایس کے سامنے, اس سے یہ سوال کریں کہ کب سے پشتو بلوچی براوی ڈرامے بندے, اور یہ سارے جتنے لوگ ہیں اس اندر کام کرتے ہیں پی ٹی وی کے سارے بیکاری بنے ہوئے ہیں, اور ان لوگوں کی ملی بھگت سے کنسلٹنٹ کے نام پہ بندے رکھے سر 55 لاکھ ان کی سیلری ہے. لوگ تو ایم پی ایس پہ اور منسٹر پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. آج میں سوال کر رہا ہوں کہ ایسے بلیک شیپ جو چھپے ہوئے ہیں, آج ان کو پوچھنے والا کون ہوگا؟ جو اسلام آباد میں بیٹھ کر بلوچستان دیکھا بھی نہیں ہے, 55 لاکھ ان کی سیلری ہے. تو اس پہ اگر آپ نوٹس لیں گے تو ایسے ادارے, اور خدا رہا دوسرا ادارہ آپ کا سر ایئرپورٹ ہے. آج کل تو بالکل ایئرپورٹ, ہم اسلام آباد آتے ہیں, ہم لاہور آتے ہیں, سارے رسپیکٹ دیتے ہیں, تعارف کرتے ہیں, لیکن کوئٹہ ایئرپورٹ جاؤ جی بسم اللہ, جی بیریئر لگائیں, کسی کو اجازت نہیں ہے. بھائی بیریئر کس لیے لگائیں؟ کہتے ہیں یہ وی آئی پی رستہ ہے. بھئی وی آئی پیز کون ہے؟ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے, آپ لوگ کوئی وی آئی پی نہیں ہو. بابا چلو ٹھیک ہے, ہم عوامی نمائندے, لیکن ہماری توہین نہ کریں. اچھا, آپ کی اسمبلی نے ہمیں کارڈ ایشو کیے, باقاعدہ انٹری کارڈ, کسی بھی ایئرپورٹ پہ ہم ایسے ہی جا سکتے ہیں. ایئرپورٹ اندر جانے کی دور کی بات ہے, بیریئر لگے ہوئے ہمارے گاڑی کو گزرنے نہیں دے رہے. صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پورا حال بولیں, بے عزتی کراتے, سبکی کراتے. سر اس سے بہتر یہی ہے کہ اگر ان کو خفیہ یا کہیں اور سے ڈائریکشن ہے کہ یہاں کے عوامی نمائندوں کو ذلیل کریں, اس سے بہتر ہے کہ ہم نمائندہ ہی نہیں بنے یا ممبر نہیں بنے. اگر ہم بنے, ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیے یہاں, یا ہم روڈوں پہ دست گریبان ہو جائیں, یہ آپ کے لیے, قائد دیوان کے لیے بہتر نہیں ہوگا. میں 3 دفعہ ایم پی اے بن رہا ہوں, میں آپ کو یہ الفن کہہ رہا ہوں اور برملا کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے انسٹرکشن جاتے تھے اسمبلی سے, قائد دیوان کی طرف سے, کہ ایم پی ایس کی, منسٹرز کی, عوامی نمائندوں کی ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے. اب ہم وہاں جا کے سر منتیں کریں, اس سے یہی بہتر ہے آپ اور سی ایم صاحب فیصلہ کریں کہ آئندہ ہم ٹریولنگ نہیں کریں ہوائی جہاز پہ, آئندہ ہم پی ٹی وی جیسے ایک بڑے ادارے میں نہیں جائیں, جیسے اس کو ایک کنڈرات بنا کے قبرستان کی طرف پیش کر رہے ہیں. اوکے, پوائنٹ آ گیا آپ کا. سی ایم صاحب آپ اس میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو مہربانی کر کے. یہ پی ٹی وی کا مسئلہ ہے اور ساتھ ایئرپورٹ کا, دونوں اوپر. شکریہ جناب اسپیکر. پی ٹی وی کے حوالے سے تو میں فاضل دوست کو کہتا ہوں کہ وہ پریویلیج موشن لے کر آئیں, اور دلی کے قانون وہاں پر موجود ہیں اور ان کو بلایا جا سکتا ہے, ان کو سزائیں دلائی جا سکتی ہیں. اور کسی بھی فاضل ممبر کی, آنریبل ممبر کی اگر اس طرح پریسٹیج جو ہے اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا, میں سمجھتا ہوں درست بات نہیں ہے. اور میرا خیال ہے ہماری کمیٹی بڑی ایکٹیو کمیٹی ہے, اس میں ان کو بلا لیں اور پھر وہ خود آپ سے معافیہ مانگتے پھریں گے. سیکنڈ, سول ایویشن اتھارٹی اور اے ایس ایف کے حوالے سے وہ نوٹیفیکیشن میں نے بھی پڑھا ہے, جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو فرسٹ لین ہے, ڈراپ لین ہے, اس میں ایم پی ایز, ایم این ایز, سینیٹرز اور سب کے لیے پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ فرسٹ لین میں نہیں آئیں گے. اور وہ میرے لیے بھی بڑا حیران کن تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسلٹنگ قسم کا بیہیویئر تھا. میں نے اس کو اپروپریٹ فورم پہ اٹھایا ہے, اور امید کافی ہے کہ وہ مسئلہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا. اگر نہیں ہوتا ہے, بیکاز یا تو پھر سب کے لیے بند ہو, یا تو پارلیمنٹیرینز کے لیے بند کرنا, اس میں سینیٹرز ہیں, اس میں ایم این ایز ہیں, اس میں ایم پی ایز ہیں, آنریبل منسٹرز ہیں. وہ ڈراپ لین جو ہے وہ ان کے لیے فرسٹ لین ہے, پھر سیکنڈ لین ہے کوئٹہ ایئرپورٹ پہ. اینڈ دس از فار کوئٹہ اونلی, ناٹ ان لاہور, ناٹ ان کراچی, ناٹ ان اسلام آباد. صرف یہاں کے لیے کیا گیا ہے. یہ کیسی ڈسکریمنیشن ہے؟ یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں, دوست ٹھیک رحمت بلوچ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ وہاں ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں, اور یہاں کوئٹہ کے لوگوں کی جو حالات ہیں یا جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس سے بہت ہے کہ جو یہاں پر اے ایس ایف کے ہیڈ ہیں اور جو یہاں پر سول ایویشن کے ہیڈ ہیں, ان کو بھی آپ بھی بلا لیں. میں تو اپنے لیول پہ, ہائیسٹ لیول پہ اس کو اپروپریٹ لیول پہ اٹھایا ہوا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پریویلیج کمیٹی میں لانا ہے تو اس کو بھی پریویلیج کمیٹی میں لانا چاہیے. اوکے, میں یہ ابھی میں اپنا رحمت صالح صاحب, میں یہ رولنگ دے رہا ہوں, جی ایم پی ٹی وی ان کو بلایا جائے اور اپروپریٹ ٹائم کے اوپر پھر ہمیں بتایا جائے, تاکہ اس میں رحمت صالح صاحب بھی ہو, اور جو اے ایس ایف کے جو یہاں پر ہیڈ ہے کوئٹہ میں, ان کو بھی طلب کریں, اور سول ایویشن والے ان کو بھی طلب کریں, مہربانی. جی